چند دن پہلے جو سپریم کورٹ میں ہوا، اپنا پارلیمنٹ میں ہوا، اور پہلے 26ویں ترمیم میں ہوا، اس سے پاکستان کے نظام عدل کا جو عمارت تھی وہ ڈھا دی گئی ہے۔ عدلیہ اپاج کہنا لفظ کم ہے، نہیں ڈھہ گیا ہے عدلیہ کا نظام۔ 26ویں ترمیم نے ایک حد تک کیا، پھر 27ویں ترمیم نے۔ اب آپ جانتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے، جہاں ججوں کے بچوں کو اغوا کر کے فیملی پر دباؤ ڈال کر بھی بعض اوقات سننے میں آیا کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں، لالچ دے کر پروموشن کے فیصلے دے کر، اب عدلیہ کدھر؟ عوام کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ پاکستان کے لیے عوام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے انصاف کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اب ظلم کا راستہ ہمارے سسٹم کا کوئی ادارہ نہیں روک سکے گا۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی ڈھہ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پارلیمنٹ میں رات کے وقت ایم این ایز کو اٹھایا گیا، آج تک نہیں پتہ چلا کس نے اٹھایا، اور سپیکر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ شرم نہیں ہے کہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ تو کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے۔ عوام کو اٹھا کر ترامیم کرائی گئی ہیں۔ 26ویں آپ نے دیکھا تھا کیا صورتحال تھی، 27ویں میں بھی متفقہ آئین کو متنازع آئین بنا دیا گیا۔ وہ ڈاکومنٹ جو فیڈریشن کو فیڈریشن رکھتا ہے اب وہ نہیں رہا ہے۔ پاکستان کی فیڈریشن پر اٹیک ہے، سالمیت پر اٹیک ہے، عوام کے حقوق پر اٹیک ہے، اور پھر آئین کے اندر جو لیمٹس ہیں قانون سازی کی، ایک تو یہ ہے کہ آئین کی جو روح ہے اس کے خلاف آپ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ دوسرا قرآن و سنت سپریم ہے وہاں پر، اور حاکمیت اللہ کی ہے۔ پاکستان کے ہاں بس ایک جملہ کہہ کے پھر یہ دیتا ہوں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں اگر ہم جمہوریت کی تعریف کریں تو وہ یہ ہے: اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، آرٹیکل 62-63۔ یعنی کوئی بھی ایسا حکم جو اللہ کے احکام کے خلاف ہوگا وہ یہاں جاری نہیں ہو سکتا۔ امیونٹی صرف خدا کو حاصل ہے، خدا کو حاصل ہے، وہ تو دینے والا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی جواب دہ ہے۔ آپ نے 2 بت تراشے ہیں بندوں کے، 2 آدمیوں کو خدا بنایا ہے، ایک پریزیڈنٹ کو اور ایک چیف کو۔ چیف صاحب حافظ قرآن ہیں، انہیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ پریزیڈنٹ بیچارہ بیمار ہے، کب تک وہ زندہ رہے گا؟ 2-4 سال 10 سال 15 جو بھی ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو۔ یہ بغاوت ہے خدا و متعال کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں بغاوت ہے۔ یہ ایسا قانون بنانا اور ایسے اختیارات لینا، یہ فرعون بندہ بن جاتا ہے پھر، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرا قانون چلے گا، میرا آرڈر چلے گا، میری مرضی چلے گی۔ اب یہ جو خدا بنائے انہوں نے، بندوں کے خدا بنائے ہیں انہوں نے، یہ بت تراشے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہماری مرضی چلے گی، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ان کی اٹھا کے پھینکو ان کو۔ بولا کیسے ہے؟ لوگوں کے لبوں پر چپ کے تالے لگائیں گے۔ بنیادی انسانی حقوق پہلے ہی پامال کر رہے ہیں، لوگ مسنگ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر جو کام کریں گے، آج اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی پوچھ سکے گا؟ بتائیں۔ وہاں فورسز بھیجتے ہیں جو حماس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، جو کام اسرائیل نہیں کر سکا وہ ان کے ذریعے کرائیں گے، کوئی پوچھے گا ان سے؟ نہیں۔ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو، نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو، کچھ بھی ہو، آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں، ہم پوچھیں گے، ہم اسی لیے نکلیں گے، پاکستان کے عوام پوچھیں گے۔ یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، لہٰذا ہم پوچھیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے جب تک زندہ نہیں چپ رہیں گے۔ اور سراپا احتجاج ہے، آنے والا جمعہ پورے ملک کے اندر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ علماء کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، اس وقت بولیں، جوان، پیر و جوان، مرد و زن، زن و مرد، ہر کوئی اتوار کو جمعے کو یوم سیاہ بنائے گا، جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں۔ لہٰذا اس دن سیاہ پٹیاں باندھیں گے، مساجد کے باہر جہاں بھی ممکن ہے وہاں پر احتجاج کریں گے، اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ یہ ابتدا ہے، آغاز ہے۔ انشاءاللہ العزیز کے بعد پھر قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے، تمام کے تمام سوسائٹی کے طبقات کو، شخصیات کو بلایا جائے گا، جہاں پر پوری قوم کو اور سب لوگ آن بورڈ لے کر
یہ جدوجہد جاری رہے گی اور ان کے اضافے کے بعد پھر اس میں مزید طاقت آئے گی. شکریہ. سر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آقا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تفصیل سے بات ہو گئی ہے. میں صرف 2 باتیں کرتا ہوں. اس وقت پاکستان غلام ہے اور چند لوگوں نے 24 کروڑ عوام کو غلام بنایا ہے. اشرافیہ کے نام پر ایک بدماشیہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے جو بہت بے شرمی کے ساتھ جمہوریت کا، عدلیہ کا، پارلیمنٹ کا کھلواڑ کر رہی ہے. ان کو شرم نہیں آتی. 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 100 روپے فی لیٹر لوگ ٹیکس دے رہے ہیں پیٹرول میں. 14 قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں میں دے رہے ہیں. اور اس وقت 62% لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہیں اور بدترین قسم کی مہنگائی ہے. اور پولیو نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, دہشت گردی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. 2.5 لاکھ روپے ہر پاکستانی مقروض ہے. کروڑوں کی تعداد میں نوجوان بے روزگار ہیں. ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. چند لوگوں کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. اشرافیہ کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو غلام، انگوٹھا چھاپ، ربڑ سٹیمپ اور اسکرپٹڈ کارروائی کا مرکز اور اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ کا غلام بنا دیا ہے. ہم ایسے دستور کو اور صبح بے نور کو نہیں مانتے اور مسترد کرتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ نے اپنے لیے کیا ہے اور یہ آئین جمہوریت، عدلیہ، فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر ڈرون حملہ ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور استثناء یہ خوف ہے. استثناء غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے. استثناء غیر دستوری، غیر آئینی ہے. استثناء انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پاکستانی قوم اس استثناء کو مسترد کرتی ہے. اس لیے آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ، اس کی جنگ ہم جاری رکھیں گے اور مزاحمت کریں گے. اور پھر یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پاکستانی پویلین میں اسرائیلی آفیشل کو بلا کر وزیر اعظم کے مشیر سیاحت اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. اور کل رات پاکستان نے سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا ان کے حق میں ووٹ دیا ہے. حالانکہ چین نے ووٹ نہیں دیا، حالانکہ روس نے ووٹ نہیں دیا. وہ غیر جانبدار رہے. ان کے اعتراضات تھے اس منصوبے کے اوپر، لیکن امریکی دباؤ پر ایک ایسے منصوبے کا، ٹرمپ کے منصوبے کا ووٹ دیا کہ جس میں امریکہ اور امریکی کے ٹرمپ نگرانی کرے گا اور مصر اور اسرائیل کی سربراہی اور مشاورت سے حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا. یہ غزہ کے خون کا سودا ہے، یہ فلسطین کا سودا ہے، یہ مسجد اقصی کا سودا ہے. کل رات سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کا ووٹ دینا پاکستانی عوام کے جذبات کی نمائندگی نہیں، پاکستانی عوام کے احساسات اور زخموں کے اوپر نمک پاشی ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں، تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے مزاحمت شروع کی ہے. سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، جعلی پارلیمنٹ کے بجائے حقیقی پارلیمنٹ بحال کرو اور یہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم واپس لو. ملک کو غلامی سے نکال لیں اور عوام کی حکمرانی، عوام کے راج کے لیے یہ مزاحمت جاری ہے اور انشاءاللہ منزل تک پہنچنے تک ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. 27ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، نامنظور، 27ویں آئینی ترمیم، نامنظور. آمیریت، مردآباد، آمیریت، مردآباد، آمیریت، مردآباد، جمہوریت، زندہ باد، جمہوریت، زندہ باد، جمہوریت. زندہ باد. سینیٹر ذیشان. اچھا اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے. لا، لا مطلب انکار. انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے. کوئی غیر آئینی ترمیم جمہوریت پہ، پاکستان کے آئین پہ، عوام کے حقوق پہ ہر ڈاکہ نامنظور ہے. پوری قوم سن لے، آپ جو مرضی کر لو، پاکستانی قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پوری قوم
पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की आज़ादी और बका उसकी चाबी अडयाला जेल में कैद है। इमरान खान पाकिस्तान की चलती फिरती सूरत है। इमरान खान जेल से निकलेगा तो पाकिस्तान आज़ाद होगा, पाकिस्तानियों को आज़ादी मिलेगी। पूरी कौम तैयारी पकड़े, इंशाल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने में पूरे मुल्क में वो एहतजाजी तहरीक शुरू होगी कि इंशाल्लाह इन लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, ज़ैन शाह साहब हमारे सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह। साथियों अस्सलाम वालेकुम। ये सुन, आज हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक की शुरुआत पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक हुई। हम ये यकजहती के इसलिए दिखाने आए हैं कि हम समझते हैं कि मुल्क पे एक जुडिशल मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ जो अमलन आइन के थ्रू आई है, और ये आइन उन्होंने तब्दील किया है जो चुनाए हुए मैंडेट 2024 के जाली इलेक्शंस के ज़रिए आया है। इसलिए हम इन तरमीमों को नहीं मानते। पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है जो 47 में रज़ाकारना तौर पे रियासतें शामिल हुई हैं, उनको आप तोड़ने की बात करेंगे, उनको फेडरल सिस्टम के अलावा मार्शल लॉ के थ्रू और डिक्टेटरशिप के ज़रिए चलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चल सकेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, ये सारी ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क में इंशाल्लाह पूरे मुल्क की तरह सिंध में भी 21 नवंबर को भरपूर ये काला दिन, स्याह दिन मनाया जाएगा। और सिंध में जो काला कानून नाफिज है, उधर जलसा, जुलूस, तहरीक, भूख हड़ताल करने की भी इजाज़त नहीं है। 144 के नाम से पुलिस और फौज आ जाती है। तो हम यकीनी तौर पे हमने ये बगावत करेंगे। हमारा ये ऐलान है कि इंशाल्लाह 21 तारीख को सिंध के छोटे बड़े शहर में ये एहतजाज होगा, और आगे आगे चल के इंशाल्लाह 1-2 महीनों में मुल्क का वो दिन आएगा जब करोड़ों लोगों के दिलों में यही बैठ जाएगा और लाखों लोग पाकिस्तान के हर गली में खड़े होकर और इस जाली हुकूमत और जाली आईनी तरमीमों को दफन करके और आज़ाद, खुद मुख्तार और सिविलियन